الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشعری فرقہ سے تعلیم حاصل کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کہ اشعری فرقے کے کسی شخص سے فقہ اور علوم حدیث پڑھنے جائز ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اشعری فرقہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق ابو الحسن اشعری پر 3 مرحلے یا ادوار گزرے ہیں، جن میں اس کے خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوتا رہا، جنہیں مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے وہ معتزلی ہوا، پھر کلابی یعنی ابن کلاب کے پیروکاروں میں شامل ہوا، اور پھر آخر میں اہل سنت کی موافقت اختیار کر لی، جن کے سرخیل امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنے اس آخری موقف کی وضاحت اپنی تینوں کتابوں رسالۃ الی اہل الثغر اور مقالات الاسلامیین، اسی طرح الابانہ میں بھی صراحت سے بیان کی ہے۔ لہذا جو شخص بھی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے اس آخری دور میں اس کا پیروکار ہو کر اشعری کہلاتا ہو تو وہ اکثر مقالات میں اہل سنت والجماعت کے موافق ہوگا، اور جس شخص نے دوسرے مرحلہ میں ابو الحسن اشعری کی پیروکاری کی تو اس میں اس نے ابو الحسن اشعری کی بھی مخالفت کی اور بہت سارے مقالات میں اہل سنت کی بھی مخالفت کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی الکبریٰ ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب متأخرین نے اس کے عقیدے کے دوسرے مرحلے سے اخذ کیا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عام صفات میں تعویل کا راستہ اختیار کیا، اور اس شعر میں بیان کی گئی 7 صفات کے علاوہ کوئی اور صفت ثابت نہیں کرتے بلکہ ان سب کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ حی علیم قدیر ہے، اس کی کلام بھی ہے اور ارادہ بھی، اور اسی طرح سمع اور بصر بھی ہے، اگرچہ ان صفات کے اس بات کے طریقے میں ان کا اہل سنت سے اختلاف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی لابن عثیمین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338۔ لجنۃ الدائمہ مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے اشاعرہ کافر نہیں بلکہ صرف کچھ صفات الہیہ کی تعویل میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتویٰ نمبر 6606 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 220۔ لہٰذا اس بنا پر ہم کہیں گے کہ مسلمان کے لیے بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ وہ علوم شرعیہ صرف ان علماء کرام سے حاصل کرے جو اپنے علم و عمل میں معروف ہوں اور ان کا عقیدہ بھی سلیم ہو، اور اسی طرح وہ بدعتیوں اور اہل سنت کے مخالفین سے بھی تعلق نہ رکھتے ہوں بلکہ ان سے دور ہوں، اور اہل سنت کے مخالفین میں اشاعرہ یعنی اشعری فرقہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ معاملہ الحمدللہ بہت آسان اور سہل ہے۔ آج کل تو تعلیم کے طریقے اور وسائل ہر وقت اور ہر جگہ پر سب کے لیے میسر ہیں۔ دیکھیں آج علماء اہل سنت کا علم بہت سارے وسائل کے ساتھ موجود ہے، مثلا اسلامی آڈیو کیسٹیں اور مفید قسم کے پمفلٹ اور بڑی بڑی مدون کتب، اور انٹرنیٹ پر اسلامی ویب سائٹس اور اسلامی مجالس۔ تو الحمدللہ اب خیر و بھلائی اور علم کے بہت سارے دروازے آسان اور میسر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع مند ہو، اور ہمیں جو کچھ سکھائے اس سے نفع بھی عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ بھی فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 34531۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔